ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کہاں آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے. اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں. قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے. مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو. ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا. انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر. اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں. ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو. پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے. اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا. قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے. وہ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا بس مثالہ سویں میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا. پیر اگر گندے عمل کردا ہے تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین. ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی. میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں. جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے. او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے. میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا. نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی. 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں. اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے، جے مرید ہونا ہوئے آون
बल्कि हुण तो दुख लगता है मुल्क च फिरदे आसी जिवें आगे ऐलान होंदे फिरदे होंदे सन ना मंजी पीड़ा छुका लो ते बर्तन करी करा लो, हुण आवाज आंदी है कि मुरीद होना हो तो आ जाओ। इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ काली कमली वाले, ओ इमामुल अंबिया, ओ शहंशाह कायनात, जब औरतें मुरीद बनने के लिए आए, आपका बैत होने के लिए आए, तेरे हाथ पर हाथ रख करके इकरार करने के लिए आए, युबायिना का बैत करने के लिए आए, उनसे पहली शर्त ये लेना अला अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ, पहली शर्त उनसे ये लेनी है कि मैं तुम्हें तब अपनी मुरीद बनाऊंगा जब मैं तुम्हारी तरफ रहमत वाला हाथ बढ़ाऊंगा, जब तुम वादा करो कि अल्लाह की जात में, अल्लाह की सफात में किसी को शरीक नहीं ठहराए। अल्लाह वाहदहू ला शरीक को एक मानोगी, नफे नुकसान का मालिक उसी को तस्लीम करोगी, घाटे वाधे का मालिक उसी को समझोगे, दिल से जुबान से नहीं। दिल इस बात पे पुख्ता हो जाए कि उसके सिवा दरख्त का पत्ता हिलाने वाला कोई नहीं, समंदर का कतरा हिलाने वाला कोई नहीं, जमीन के जर्रे को हरकत देने वाला कोई नहीं, पहाड़ की कंकर को हरकत देने वाला कोई नहीं, हवा के झोंके को इधर से उधर चलाने का हुक्म देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अंदाजा लगाओ। उधर हदीस पाक में आता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्तूरात को, खवातीन को, सहाबियात को मुरीद बनाते थे, बैत फरमाते थे, तो यूं नहीं, हर सहाबिया की तमन्ना थी मैं रहमत वाले हाथ पे हाथ रखूं, मेरे हाथ को नबी का हाथ लग जाए। और ये हाथ पता कौन सा है? खुदा की कसम हाथ तो हाथ रहा, इसकी उंगली का इशारा हो गया, चांद का कलेजा फट गया। ये वो हाथ है यतीम के सर पे फिर गया तो बादशाह बन गया। ये वो हाथ है दरख्तों को इशारा कर दिया, जड़ों से उखड़ कर खिदमत में आ गए। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी नहीं इमामुल अंबिया हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, पर औरतों को बैत करने के लिए मेरी तरफ से ये इजाजत नहीं है कि आप इनका हाथ नंगा अपने हाथ पे रखें या अपना हाथ इनके हाथ पे रखें। आओ, इमामुल अंबिया को इजाजत नहीं। यह हाथ तो वो अजीब किस्मत वाला हाथ है। सहाबी कहता है मैं हुजूर की वफात के बाद जिस बादशाह के दरबार में जाता, बादशाह लोग मेरा हाथ पकड़ कर सूंघते और कहते थे ये खुशबू हमें मार्केट में कहीं नहीं मिलती, ये खुशबू कहीं भी दस्तयाब नहीं, तुझे कहां से मिली? सहाबी रोने लगा और कहने लगा मुझे जहां से ये खुशबू मिली वो मार्केट बंद हो गई। सहाबी कहता मैं बीमार पड़ा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने में मुझे सख्त तकलीफ हुई, बुखार हुआ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पूछने के लिए तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया तेरा क्या हाल है? उस दिन से आज तक मेरे हाथ से खुशबू आती है। किताबें उठा करके देखो हदीस पाक की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बैत फरमाते हैं, उनके हाथ में कपड़ा पकड़ाते हैं और फिर उस कपड़े को हुजूर पकड़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हर सहाबिया की तमन्ना है, हर औरत की ये ख्वाहिश है, हर औरत के दिल की ये हसरत है कि मेरा हाथ नबी के हाथ को लग जाए। और है भी इमामुल अंबिया। आज जो लोग कहते हैं वो जी पीर का दर्जा तो पीर बाप जैसा है, उससे क्या पर्दा, कोई बात नहीं। अरे ये पीर नहीं, ये नबी नहीं, रसूल नहीं, इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युबायिना का, जब बैत करो, इरादा करो, मुरीद बनाओ सहाबियात को, इनसे पहले वादा ले लेना अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैआ, जर्रा बराबर शैया का लफ्ज है।
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی قطب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھونپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے، یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا، ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز،
قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بھیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب؟ یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ تین شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں دو تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا،
فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، جان کرنا اگلی بات آئی، فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہنایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ ہاں یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی، یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے۔ ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بھیڑے گرک کیے ہوئے۔ فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو شبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے،
मैं जानती हूं तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की, बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया या निसा अल्लबी लस्तुल्लका अहदिम मिनन निसा, ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों की भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ान बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए कहां गए मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध दे ना भाई तेरे घर तो डैन रहती है, ईमानदार खांदी है, मैं एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों कलमा पढ़ने वालियों पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएंगी। क्या हो गई? 5। याद रखोगे तो इंशाल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यही सुने दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, गिले संभाल अपना। और खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले तो बताते हैं ठोकरों को, मजा आ गया रात, हाय फलाना जो था ना, उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले।
وہ سارے بتاتے ہیں، تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے۔ آخری شرط فرمایا ولا یعصینک فی معروف، اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی۔ جب یہ پوری ہو جائیں گی، قرآن کا ربط دیکھو، پھر آیا حکم فبایعہن، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو، اب مرید بناؤ، یہ تیری مرید ہے، آپ ان کے پیر ہے۔ فبایعہن، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بیعت بھی کر، ان کو اپنے مرید بھی بنا لے، اور واستغفر لہن اللہ، میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے۔ اس لیے جب تیری جھولی ہوگی، میری کریم ہوگی، یہ کا کام بن جائے گا۔ فرمایا فبایعہن، اب ان کو بیعت کرو، مرید بناؤ، واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ میرے محبوب جھولی تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، خزانہ میرا ہوگا، ان سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، میں خدا بخشنے والا ہوں، میں خدا رحیم ہوں، میں خدا کریم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میری ذات بخشنے والی ہے۔ آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں۔ جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا، تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا۔ اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو۔ ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس یہ گائے ہے، یہ لے جاؤ، تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ، روزے 10 آدمیوں کی بخشوں، صرف گائے مل رہی ہے۔ روزے بخشتے پھرتے، خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں، خود ہی نہیں رکھتے ہو۔ اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو، وہ چمکین ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ جو داڑھی مڈاتا ہے، مچھے مڈاتا ہے، بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، چمکین ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ، ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے۔ اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے، ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے۔ جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، مٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے۔ اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا پیر ہے، اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل، عدل کریتا تھر تھر کمبل، اٹھیا شانا والے ہوں، فضل کریتا بخشے جاول، میں جے مکالے ہوں۔ او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی۔ بزرگ ہیں، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی چونک مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے۔ ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید۔ وہ ہر وقت جانتا ہے، کام کر، خدمت کر، مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر۔
अजब अंदाज है अल्लाह वालों के। तो मैं एक अल्लाह वाले के मजार पे फातिहा के लिए गया, जानता था नहीं, मेरी कमर पे थापड़ा दिया। वो कहने लगा ला 10 रुपए, यूं ला 5 रुपए। मैंने उसकी कमर पे थापड़ा दे दिया, मैंने कहा ला 10 रुपए। उन्होंने कहा वो कैसे? चल, मैंने कहा 5 तू अपने काट ले, तूने भी थापड़ा दिया है, 5 मेरे दे दे। अंदाजा ला। कई लोग आते हैं यूं झुक जाते हैं, जी कमर पे मेरी थापड़ा दे दो। और कुरान तेनू वारा नहीं खांदा, थापड़ा वारा खांदा है। अंदाजा लाओ जिंदगी का। हम लोग क्या करते हैं? सारा अल्लाह का कुरान छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान छोड़कर, जिन पे सहाबा इकराम ने ऐसा अमल करके दिखाया, ऐसा अमल करके दिखाया। मैं अगर एक एक चीज की तफसीर बयान करूं तो कम से कम 6 जुमे इस आयत के लिए चाहिए। आओ फिर मैं तुम्हें एक अमल तो बता ही दूं। एक औरत है, सहाबिया है, रजी अल्लाह ताला अन्हा, कलमा पढ़कर मुसलमान बनी, हुजूर की मुरीद बनी, सरकार उसके पीर हैं, मदीने में हिजरत करके चली गई। माँ बाप दोनों कलमा नहीं पढ़ते, काफिर हैं, मक्के में रहते हैं। माँ को कोई तंगी आ गई, गुर्बत आ गई, उधर बेटी की याद आ गई। आखिर औलाद औलाद होती है। कई 100 मील का पैदल सफर करके मदीना पाक पहुंची। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक पहुंची, मां कुंडी खटखटाई, पूछा कौन? बेटी दरवाजा खोलो, मैं तेरी अम्मा हूं, तेरी शक्ल देखने आई हूं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे मिलने आई हूं, मक्के से चलकर आई हूं। कोई ये इसी मोहल्ले में तो मेरा घर नहीं? क्यों? ईमानदारी से बताओ। लड़की को चाहिए था, भाग के दरवाजा खोलती, अम्मा को जफ्फी भरती, लिपट जाती, अम्मी 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 आ गई, मेरी माँ आ गई, वो बेटी बेटी करती। सहाबियात ने, औरतों ने कुरान पे ऐसा अमल किया। अल्लाह गनी कहने लगी, अम्मी जान थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में किसी को भेज कर इजाजत मांगती हूँ। ओ काली कमली वाले, क्या काफिर माँ को घर में दाखिल होने दूं के नहीं? जब इजाजत मिली, जब दरवाजा खोला, पहली आयत पे अमल किया, अल्लाह अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ। शिरक खुद तो क्या करती, शिरक वाली से नफरत कर रही है। कौन ऐसा अमल करेगा आज हम में से? निगाहे नबूवत ने उनको इतना पक्का कर दिया था, इतना मंजिल मकसूद पे पहुंचा दिया था कि जन्नत के वारिस बन गए सहाबा किराम। कई दिन क़याम किया मां ने, फिर चलने लगी तो कहा, तवज्जो करना बेटी, गरीब हूं, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया हुआ है, तेरी मां हूं, कुछ मेरी खिदमत कर। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया तो बस हो गई बात, दे देती जो शर्ता। कहने लगी, अम्मा उस वक्त भी मैंने हुजूर से दाखिले की इजाजत मांगी थी, अब भी मैं इजाजत तलब करती हूँ कि अभी कलमा तो नहीं पढ़ती, मुसलमान तो नहीं बनी, गरीब है मेरी अम्मा, क्या आप इजाजत देते हैं मैं उसकी कोई खिदमत कर दूं? अंदाजा लगा, इसका नाम इताअत है, इसका नाम फर्माबरदारी है, इसका नाम गुलामी है। और ये है वो जो मुसलमान बनने के काबिल थे और जो मुसलमान बन के मरे, जिन्होंने कुरान और हुजूर के फरमान को आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक निभा दिया। जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी वक्त है, मैदान करबला है, दुश्मनों का घेरा है, चारों तरफ से यलगार कर दी, तीरंदाजी कर दी, नेज़े चलाए, तलवारें चलाई, नबी का गुलशन उजाड़ दिया, नबी का चिराग बुझा दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान पे तलवारें चला दी, नबी के खानदान को खत्म कर दिया। एक ने भी ना सोचा मेरी तलवार किस पे चल रही है, किसी ने परवाह न की मेरा खंजर किस पे चल रहा है, मेरे नेज़े के सामने कौन है, मेरे तीर की नोक का शिकार कौन बन रहा है। सारा खानदान खत्म कर दिया। मौलाना आजाद मरहूम लिखते हैं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बदन पे 80 के करीब जख्म है। तलवारें मारी, खंजर मारे, तीर मारे, भल्ले भाले मारे लोगों ने।
آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نظر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی، میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کی چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے چولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، اب آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے، مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں،
میری جماعت ختم کر دی. مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا, میرا احساس ختم کیا, یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا, ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے. اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی. اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے. ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے, خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی, آواز ختم ہو گئی, سانس ختم ہو رہا تھا. معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا, آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے. ادھر دم ختم ہو رہا تھا, سانس ختم ہو رہے تھے, معمولی لب حرکت کرتے تھے, آواز آتی تھی ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی. جانتے تھے وہ بے نیاز ہے, رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں, قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں. تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو. میرا باپ قرآن کا قاری, میری اماں قرآن کی قاری, میرا نانا قرآن کا قاری. مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری, میری اولاد بھی قرآن کی قاری, میرے بچے بھی قرآن کی قاری, میں خود قاری. سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا, اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا. الہی آج انہوں نے دل توڑا, میرے سارے قاری شہید ہو گئے, میرا آخری وقت ہے. او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی, بے حرمتی کی. جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے, جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے, جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے, جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا. اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے, میری جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے, مولا ان کو سونا بے شک دینا, ان کو چاندی بے شک دینا, ان کو زمین پر بے شک دینا, ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا. پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے. قرآن یاد نہ ہو. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے, قرآن کی توہین کی ہے, قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا, اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی, اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا, اور کی مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا, یہ مہمان تجھے جہنم میں بلانے آئے ہیں, یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا, تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا, تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا, حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو, حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے, اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے.
کمال ہے لوگوں کی آج. اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے, عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے, نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا, پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے, میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں. اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا, انعام کے مستحق بن گئے. اب فلاں انعام ملے گا, اب فلاں انعام ملے گا. نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں, انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا. ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی, خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا, سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا, سکینہ کو بٹھایا, خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا. یہ کون خاتون ہیں, یہ کون سی نبی کی گھر والی, نبی کے بچیاں ہیں؟
علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمیلو ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بات بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بٹے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھریں ساتھ ساتھ پھریں بھاگے ہوئے، یہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، آخر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟
سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے، شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے۔ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا، تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال میں ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلیٰ، اور میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، بولیے بھرتی خطوں کی، آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں، تو فاطمۃ الزہرا کا لفظ جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے، سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا، پانی کی بوند نہ دی، اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے، پھر دی حلق پر چھری، عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں، پورے نمبر لے گیا بلکہ انعام لے گیا، مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا، سر مانگا سر دے دیا، نماز میں مانگا نماز میں دے دیا، سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے، چھرے چلائے، خنجر چلائے، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں، وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا۔ ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں، ہم تو حسین کی ریس کریں گے، ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے۔ بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو، ان کی حوث نہ بجھی، ان کی آگ نہ بجھی، اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے۔ جرأت والا خاندان، بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا؟
कौन चुप करता? तो कमीना गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जुमे में खड़ा हुआ, हमें फतह हुई, हुसैन को शिकस्त हुई। अंदाजा लगाओ, ओ परले कोने से एक नबीना बोल उठा, एक मोहताज बोल उठा, हाँ, एक गरीब बोल उठा, और ये नहीं कहा कि खामोश, और कहने लगा कमीनी की औलाद। सुभान अल्लाह, ऐसी गाली दी से याद रखेगा। हालांकि वो गवर्नर है, ये मोहताज है, ये माजूर है, ये गरीब है। इनाम वाले आगे बैठे हैं, गरीब पीछे बैठा है। कहने लगा कमीनी की औलाद, खबरदार बकवास न कर, पैगंबर के नवासे को न भौंक। इतनी तो कर सकता था ना, वो इतना ही कर सकता था, उतना ही कर दिया। तो तुम्हारा क्या हाल है? अगर तंगे वाले का, कार वाले का एक्सीडेंट हो जाए, जो आएगा कार वाले का हमेती है, देखो भैया देखो जी, तंगे वाले की गलती है जी, चाहे वहां था भी नहीं, आया भी पीछे से है, पूछता भी नहीं हुआ क्या है, पर तुमने तकड़े का साथ देना है। साहब, कार वाले का इसमें क्या गुनाह है? कार वाले की इसमें क्या खता है? तंगे वाले को देखो, रेल वाले का गुनाह निकाल लेंगे, साइकिल वाले का गुनाह निकाल लेंगे बगैर पूछे, इसलिए कि जहन बन गया जुल्म का साथ देने का, जालिम का साथ देने का जहन बन गया। आज लोग कितने बड़े बड़े जुल्म करते हैं, कोई पूछता है? न कोई पूछ है, न कोई गच है, न कोई तरीका है, न कोई बात है, कोई भी बात नहीं करता जालिम की। और ये तो खानदानी नबूवत था, इसमें तो वो लोग थे जिनको पैगंबर ने अपनी गोद में खिलाया। इस वक्त में लोगों के तीर उस जवान को लगे जो पैगंबर के कंधों पे सवार होकर नबी की जुल्फों को पकड़ के चलता था। मानो कसूर अपना, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और फिर भी बात ना आए। किताबों में लिखा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैन का लख्त जिगर है। यजीद ने पूछ लिया कि कुश्ती करेगा? हदीस की बात तो नहीं, तारीख की किताब में है कि कुश्ती करेगा। यजीद के बेटे से लड़ने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन तैयार हो गए। मैं कहाँ करूंगा, बिल्कुल तैयार हूं, ला अपने बेटे को। फिर मैं हंस के कहने लगा, देखा ये नहीं किसी से डरा करते, और डरे क्यों? और एक बात मैं आपको और आप तुम्हारा ज़हन साफ कर दूं। कई लोगों के दिमाग में ये है कि जी कितना बड़ा भी गुनाह करो तौबा करने से माफ हो जाता है, कितना बड़ा भी जुल्म करो तौबा का दरवाजा खुला है। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भी यजीद ने ये सोचकर सलातुल तस्बीह की नीयत बांधी कि मेरा गुनाह माफ हो जाए, सजदा नहीं कर सकता था, दर्द इतना होता था कि सजदे से पहले नमाज तोड़ देता था। और एक एक कुत्ते की मौत मरा है, एक एक जो भी नवासे रसूल को सताने में मारने में शामिल थे, सारे के सारे कुत्ते की मौत मरे हैं। और फिर अंदाजा लगाओ कि ये लुटा पिटा खानदान जब मदीने में वापस आया होगा तो क्या बनी होगी। हम और आप, न हमें इनसे मोहब्बत है, न इनके दुख को हम लोग समझ सकते हैं। वही लोग जानते थे जिन्होंने माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।